محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ واقعہ ہے ایک شہزادی نے جب غلام کے ساتھ جنگل میں زنا کر لیا۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ہم سے آخر تک جڑے رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ اس بادشاہ کا ایک غلام تھا جو کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اور وہ اچھی طرح یہ بات جانتا تھا کیسے گھوڑوں کو اپنے قابو میں رکھا جائے۔ ایک مرتبہ شہزادی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سیر کرنے کے لیے گئی۔ نوجوان نے اس شہزادی کو دیکھ لیا۔ جب وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سیر کرنے کے لیے جا رہی تھی، جب اس غلام نے اس شہزادی کو پہلی بار دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ شہزادی جب بھی سیر کرنے کے لیے جاتی تو وہ غلام اس کو دیکھتا رہتا۔ اس غلام کا دل کرتا کہ میں شہزادی سے کسی نہ کسی بہانے سے بات کروں اور وہ شہزادی مجھ سے محبت کرنے لگے اور ہمیشہ کے لیے میری بن جائے۔ اس غلام کی اتنی حیثیت تو نہیں تھی کہ وہ بادشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ سکتا، لیکن ایسا ہو سکتا تھا اگر بادشاہ کی بیٹی اس کو پسند کر لیتی تو بادشاہ کو اپنی بیٹی کی بات ماننی پڑتی۔ وہ نوجوان غریب تھا مگر دیکھنے میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگتا تھا۔ ایک دن اس غلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں دل میں شہزادی کو پسند کرتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ جیسے ہی اس کے ساتھیوں نے یہ سنا تو کہنے لگے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اگر بادشاہ کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ تمہیں کون سی سزا دے گا؟ اس غلام نے کہا، چاہے بادشاہ مجھے آگ میں زندہ جلا دے، میں نکاح کروں گا تو اس شہزادی سے ہی کروں گا۔ ایک دن شہزادی ٹہلنے کے لیے نکلی تو وہ غلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ غلام نے ایک چال چلی، جہاں جہاں گھوڑے نے چلنا تھا وہاں اس غلام نے کانٹے بچھا دیے۔ کوئی نہ کوئی کانٹا تو اس گھوڑے کو ضرور چبھنا تھا، اور ہوا بھی ایسا۔ غلام اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جب شہزادی جنگل میں ہرے بھرے منظر کو دیکھ رہی تھی، اچانک کانٹا لگنے سے اس گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا اور گھوڑا قابو سے باہر ہو گیا۔ اس غلام کو پتا تھا کہ اس گھوڑے کو کس طرح قابو میں کرنا ہے۔ وہ فوراً آ کر اس کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اس نے چپکے سے وہ کانٹا اس گھوڑے کے پاؤں سے نکال دیا اور گھوڑا خاموش ہو گیا۔ اب یہ سب منظر دیکھ کر شہزادی بہت زیادہ خوش ہوئی اور فوراً سے گھوڑے سے نیچے اتری۔ وہ شہزادی یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ غلام میرے ہی محل میں کام کرتا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ کوئی چال چل رہا ہے۔ جب شہزادی نے بھی اس غلام کو دیکھا، اس کو دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی۔ شہزادی یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ کوئی شہزادہ ہے، وہ تو اس شہزادی کا غلام تھا۔ شہزادی تو اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ اب وہ شہزادی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی نظروں سے دور چلا جائے۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے محل میں کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم شہزادے نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں شہزادہ نہیں بلکہ آپ کے محل میں آپ کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس شہزادی نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، مگر میرے والد صاحب سنیں گے تو تم سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور تمہیں انعام بھی دیں گے۔ وہ شہزادی اس سے باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے اتنا کھو گئی کہ اب اس کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ رات ہو گئی۔ اب اس غلام نے کہا کہ شہزادی صاحبہ، اس رات کو اس جنگل میں نکلنا ٹھیک نہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آج کی رات ہم جنگل میں گزار لیتے ہیں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا اور میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی جانور یا کوئی پرندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ شہزادی کو تو اس غلام سے محبت ہو چکی تھی اور وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتی جا رہی تھی۔ جب وہ دونوں جنگل میں رات گزار رہے تھے اور آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے، اتنا قریب کہ زنا کر بیٹھے۔ اب وہ غلام پریشان ہو گیا کہ میں اور شہزادی ایسا کام کر چکے ہیں جس کے لیے بادشاہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ صبح ہوئی تو غلام شہزادی سے کہنے لگا، آپ تو اتنی بڑی ملک کی شہزادی ہیں اور میں ایک ادنا سا غلام ہوں، آپ کے ابا جان مجھے قبول کریں گے؟ اب میرے جو آپ کے درمیان تعلقات بنے ہیں اس کی ہمیں بہت بھیانک سزا ملے گی۔ اس نے کہا کہ تمہیں سزا نہیں ملے گی،
جو میں چاہتی ہوں میرے ابا وہی کریں گے۔ ابا جان سے تمہاری اور اپنی بات کروں گی، مگر اس سے پہلے تمہیں ان کے پاس جانا ہوگا۔ اب وہ غلام فیصلہ کر چکا تھا کہ پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ بادشاہ سے جا کر بات کی جائے اور اپنی قسمت آزمائی جائے۔ آگ میں جلنا نصیب ہوتا ہے یا شہزادی نصیب ہوتی ہے۔ وہ شہزادی کہنے لگی، میں تم سے نکاح کروں گی، تم جا کر میرے ابا جان سے بات کرو۔ وہ غلام شہزادی کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا اور جا کر پورا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ کل رات آپ کی بیٹی میرے ساتھ جنگل میں تھی، جان کی امان پاؤں تو آپ شہزادی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ کی بیٹی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بادشاہ نے غلام کے منہ سے یہ بات سنی تو غصے سے بولا، اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت دیکھ۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ اس غلام نے میری بیٹی کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تم اس غلام سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ جی میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سنتے ہی بادشاہ سمجھ گیا کہ میری بیٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ میری بیٹی کو بہکانے والا یہ غلام ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ میں اس غلام کے سامنے ایسی شرط رکھوں گا کہ یہ ان کو پورا نہیں کر سکے گا۔ بادشاہ نے اس غلام کو کہا، اگر میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تمہیں میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا، اور یاد رکھنا اگر تم اس شرط کو پورا نہیں کر سکو گے تو ہمارے قانون کے مطابق تمہیں جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ غلام کہنے لگا، میں آپ کی ہر شرط کو ضرور پوری کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہمیں 2 بوری بھر کر سانپ لا کر دو۔ بادشاہ نے یہ شرط اس لیے رکھی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ یہ غلام کبھی بھی یہ شرط پوری نہیں کر سکے گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں یہ شرط ضرور پوری کروں گا۔ وہ محل سے واپس اپنے گھر آیا اور بہت زیادہ پریشان تھا۔ جب اس کے باپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کو کہنے لگا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم بہت زیادہ پریشان ہو؟ تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس ملک کی شہزادی سے محبت کر بیٹھا ہوں اور محبت ہی محبت میں اس کے ساتھ زنا کر بیٹھا ہوں، جس کی سزا بادشاہ مجھے ضرور دے گا۔ یہ سن کر اس کا باپ اس سے بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا، میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی کہ تم ایک شہزادی سے محبت کرو اور محبت میں بھی اس کے ساتھ زنا کرو۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ہمارے دین اسلام میں حرام ہے، تم نے زنا کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بابا اب میں کیا کروں، میں اس شہزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ اس کی بدنامی نہ ہو، اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو اس کی بہت بدنامی ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں بادشاہ کی اس شرط کو کیسے پورا کروں، میں اتنے سارے سانپ کہاں سے پورے کر سکوں گا، یہ آپ مجھے اس بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اس کے باپ نے کہا کہ ابھی تم کام پر جاؤ، جب شام کو گھر واپس آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا اور تم یہ اتنے سارے سانپ کہاں سے پورے کرو گے یہ بھی تمہیں سمجھاؤں گا۔ وہ غلام محل میں واپس چلا گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب شام ہوئی گھر واپس آیا، اس کا باپ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ باپ نے کہا کہ 2 بوریاں لائے ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں لایا ہوں، اب آگے کا طریقہ آپ مجھے بتا دیں۔ باپ نے کہا، اس شہر میں 100 سال پرانا قبرستان ہے، اس قبرستان میں ایک قبر ہے، اس قبر سے ساری مٹی ہٹانا، پھر ایک اینٹ ہٹانا اور پھر اس بوری کا منہ سوراخ پر رکھ دینا۔ جب ایک بوری بھر جائے تو بوری کا منہ اچھی طرح باندھ لینا، پھر دوسری بوری کا منہ سوراخ پر رکھ دینا، جب وہ بھی بھر جائے تو پھر اچھی طرح سے قبر کو بند کر دینا۔ یہ سن کر اگلے ہی دن اس کا بیٹا اپنے باپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے قبرستان پہنچ گیا۔ قبرستان میں جاتے ہوئے اس کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اس قبر پر پہنچ گیا جس کے بارے میں اس کے باپ نے اس کو بتایا تھا، اور جس طرح اس کے باپ نے بتایا تھا اس نے اینٹ ہٹائی اور بوری کا منہ اس کے اوپر رکھ دیا، اور ایک ایک کر کے سانپ پوری بوری میں اندر جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس قبر میں بے شمار سانپ ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ بوری سانپوں سے بھر گئی۔ اس نے اچھی طرح سے بوری کا منہ بند کیا، پھر سوراخ پر دوسری بوری رکھی،
کچھ ہی دیر میں دوسری بوری بھی سانپوں سے بھر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر نوجوان بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ آخر اس قبر میں اتنے زیادہ سانپ ہیں، اور وہ اس بات سے بھی پریشان تھا کہ آخر اس انسان نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اس کی قبر سانپوں سے بھری پڑی ہے اور یہ اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ بہرحال اس نے دونوں بوریاں بھری اور بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تم یہ بوریاں کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ ہمارے شہر میں بہت پرانا قبرستان ہے، وہاں ایک قبر ہے جس قبر کا پتہ مجھے میرے بابا نے دیا تھا، میں یہ سانپوں کی 2 بوریاں وہاں سے بھر کر لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً اپنے بابا کو بلاؤ، اور ہمارے لیے اور تمہارے لیے سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اس قبر والے نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی قبر سانپوں سے بھری پڑی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ بادشاہ کو یہ بات معلوم ہو، لیکن اس کے باپ کے ذریعے ہی اس کے بیٹے تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے بابا کو بلایا۔ شہزادی بھی دربار میں موجود تھی۔ وہاں موجود تمام لوگ ہکے بکے ہو کر سانپوں کی بوریاں دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے اس کے باپ کو کہا کہ آپ اس نوجوان کے والد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس قبر میں اتنے سانپ کیوں موجود تھے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، اس لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو وہاں سے یہ سانپ لانے کے لیے بھیجا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا، تو کیا آپ اپنے بیٹے کی شرط پوری کروانا چاہتے تھے، یا اس نے جو گناہ کبیرہ کیا ہے اس سے اس کو سبق حاصل کروانا چاہتے تھے؟ آپ کے بیٹے نے جو میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی سزا کیا یہی ہونی چاہیے تھی؟ اس کے باپ نے کہا کہ جی ہاں، میں اپنے بیٹے کو کچھ دکھانا چاہتا تھا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ، یہاں موجود تمام درباریوں کو یہ بات بتاؤ، میری بیٹی کو بھی بتاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی بتاؤ۔ کہ باپ نے بتانا شروع کیا کہ بیٹا، جس قبر سے تم سانپ کی 2 بوریاں بھر کر لے آئے ہو، یقین کرو اگر اس قبر سے تم 100 بوریاں بھی بھر کر لے آتے، وہ ساری بوریاں ختم ہو جانی تھی، مگر قبر سے سانپ کبھی ختم نہیں ہونے تھے، کیونکہ قبر والے نے گناہ کبیرہ کیا تھا۔ اس کے بیٹے نے کہا، ابا جان، کون سا کبیرہ گناہ؟ باپ نے کہا کہ وہ قبر والا جانی تھا، یعنی زنا کرنے والا شخص تھا۔ ایک بار نہیں بلکہ ہر رات وہ یہ کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ طوائفوں کے اڈے پر جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب اس کو موت آئی تب بھی وہ زنا کر رہا تھا۔ یہ سن کر وہ غلام دوڑتا ہوا بادشاہ کے قدموں میں آ کر گر گیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجیے، میں جانتا ہوں کہ میری قبر میں بھی ایسے ہی سانپ بھر دیے جائیں گے، کیونکہ میں نے بھی زنا کاری کی ہے۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ انجانے میں ہی صحیح، پر تم نے غلطی تو کی، اب گناہ تو کیا ہے، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور تمہیں ہی نہیں بلکہ میری بیٹی کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا، ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ شہزادی اتنی نازک تھی، اسے ٹھوکر لگنے سے ہی بالکل نڈھال ہو جاتی تھی، لیکن وہ ایسا گناہ کر چکی تھی جس کی اس کو سزا ملنا بہت ضروری تھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا، پورا 1 مہینہ تم لوگوں کو اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کرنا ہوگا اور توبہ کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تمہاری محبت اگر سچی ہوئی تو تم لوگ ضرور ملیں گے۔ تو پھر 1 مہینے کے بعد خوشی خوشی بادشاہ نے اپنی شہزادی کا نکاح اس غلام سے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے دوستو، آپ نے سنا کہ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا کیا کہ اس زنا خور کی قبر میں کتنے سارے سانپ بھر دیے۔ بھائی دوستو، یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا کرنے والے ایسے گناہ سے محفوظ۔ تو پیارے دوستو، آپ کو اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو اور اچھا لگا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، آپ کے لائک کرنے سے یہ ہوگا کہ یوٹیوب اس ویڈیو کو اور ہمارے دوستوں تک پہنچائے گا، تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو کو سن سکیں، اس واقعے کو سن اور عمل پیرا ہو جائیں، اور اس زنا جیسے گناہ سے بچنے کی اللہ انہیں توفیق دے۔ اور آپ کے شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل دے، کسی کو توبہ کی توفیق دے دے، کسی کو زنا سے بچنے کی توفیق دے دے۔
تو پیارے دوستو، آپ کا پورا واقعہ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔